میرے دوستوں اور ساتھیوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے گزشتہ جو دو جمعوں سے بات ہو رہی ہے، کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے اور سب سے بہترین سرمایہ کاری وہ اولاد پر ہے، کیونکہ اس سرمایہ کاری کا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اور اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو شریعت کے احکام جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی وہ خود خوشی کا اظہار کرے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ بیٹی پر زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ایک جنت میں جانے کا راستہ عطا فرما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے دوستوں، احباب، عزیز و اقارب کو اس کو مبارکباد دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بچے کو پاک و صاف کر کے غسل دینے کے بعد اس کے سیدھے کان میں آذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ چوتھے نمبر پر عرض کیا تھا کہ تحنیک کسی بزرگ سے، کسی نیک مرد یا نیک عورت سے اس کے منہ کا چبایا ہوا کوئی کھجور وہ دے دیا جائے کہ بچے کو اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ پانچویں نمبر پر عرض کیا تھا کہ بچے کے اچھے نام رکھے جائیں۔ ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے سب سے پسندیدہ نام، اس لیے پہلے نمبر پر وہ نام ہے کہ جن ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرف اضافت ہے، جیسے عبد اللہ ہے، عبد الصمد ہے، عبد الاحد ہے۔ یہ نام سب سے بہترین ہے اور ان ناموں کا بھی بہت بہترین اثر بچوں پر مرتب ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ادریس علیہم السلام، اور بہت سارے انبیاء گزرے ان کے نام ہمارے پاس موجود۔ ان ناموں میں سے کوئی نام بچے کا رکھ دیا جائے، محمد، احمد، زبردست نام ہے، بڑے پیارے نام ہے۔ پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام ہیں، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت سعد، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور نہ جانے کتنے نام ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نام رکھ لیا جائے ایسا ہو جو با معنی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے معنی دار ہو، اچھا معنی ہو اس کا، اور مختصر ہو، لمبا چوڑا نام نہیں ہو، مختصر ہو، اور نمبر 3 آسان ہو جس کو سب لوگ کہہ سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں نام بگاڑنے کا رواج پڑ چکا ہے۔ اصل نام کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ کیا ہے، نام کیا ہے، وہ کچھ نام اور ہی بن جاتا ہے، کیونکہ جب نام زبان پر چڑھتا نہیں تو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے نام آسان ہو، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ قیامت والے دن انسان کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، تو ایسا نام بچے کا نہ رکھیں کہ کل قیامت والے دن جب پکارا جائے تو اس کو شرمندگی ہو، ایسا نام رکھا جائے۔ اب یہ 4 ترتیب ہے جو میں نے عرض کی، لیکن ہم ان سے ہٹ کر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے،
نہ انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں سے، نہ حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے، اب نام کہیں اور سے لیا جاتا ہے، انگریزوں سے، یورپ سے، اور ایسے نام لے کر وہ رکھ دیے جاتے ہیں جس کا تو برا اثر آئے گا ہی آئے گا۔ اور پھر الٹا سیدھا نام رکھ کر وہ آ جانا ہے، اس نام کا معنی بتاؤ۔ معنی کہاں سے بتاؤ؟ لفظ ہی نہیں ہے تو معنی کہاں سے بتائیں گے؟ کہا جی میں نے تو فلاں گوگل پر سرچ کیا تھا، تو وہیں سے جا کے نام بھی معنی بھی لے لو، پھر وہیں سے فتوے لیا کرو سارے۔ ارے اللہ کے بندے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اور عبد کی اضافت کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے ہیں، بچیوں کے نام رکھنے حضرات صحابیات کے ہیں۔ آج بچیوں کے نام بھی اوٹ پٹانگ رکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کیا نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا نام، بس سن لیا کہیں سے نام رکھ دو۔ نام رکھ دیا حاویہ، نام رکھ دیا معاویہ، ایک ہوتا معاویہ، معاویہ نہیں معاویہ، یہ دونوں جہنم کے نام ہیں۔ الٹا کہا جی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، وہ قرآن میں پڑھا تھا، پوچھ تو لیتے کم از کم کیا پڑھا تھا۔ عجیب ہمارے ہاں دستور ہے کہ اس چیز کی طرف اہتمام نہیں۔ بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے اس کا، نام اچھا ہونا چاہیے۔ اور جب بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اب نام اگر ایسا ہے تو کسی جگہ نام پکارا جاتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، نام دیکھو کیسا ہے، اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ نام کا انتخاب ایسا کرو کہ جو نام بڑا پسندیدہ ہو، پیارا ہو، زبان پر لیتے ہی پیار جھلکے اس میں۔ اور وہ میں نے عرض کر دی ہے ترتیب کے مطابق، اس ترتیب سے دیکھا جائے بہت سارے نام ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک حکم والدین کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ اچھا نام رکھنے کے بعد اب 7ویں دن کچھ احکام مزید متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں، سر کے بال منڈوا کر ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی جائے۔ اگر چاندی نہیں دے سکتے تو پھر اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ اور ایک حکمت بھرا عمل بھی ہے کہ جب سر کے بال اتروا دیے تو اب زعفران پانی میں گھول کر اس کا لیپ بچے کے سر پر کر دیا جائے۔ یہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے، کیونکہ زعفران کے اندر گرم بھی ہے، خشک بھی ہے، تو اس کے سر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی بیماریاں کچھ اور چیز ہوگی تو وہ اس کی بدولت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو سر پہ لیپ کر دیا جائے ایسا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور بطور عقیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو لڑکے کی جانب سے بھی 1 کر سکتے ہیں، اور اگر بالکل بھی نہیں ہے تو پھر کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے ویسا کر سکتا ہے۔ اور عقیقے کے جانور کا گوشت وہ بھی اسی طرح تقسیم کیا جائے جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، کہ 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیا، 1 حصہ عزیز و اقارب کو دے دیا، 1 حصہ غربا میں تقسیم کر دیا، ایسے کر لیا جائے بس۔ اس میں بھی نہ جانے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور کہاں سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ ایسا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسائی کے پاس جاتے ہیں اور کسائی کے پاس بڑا جانور ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس جانور کے 7 حصے کر لیتے ہیں، ذبح کر لیں گے، 6 حصے تو میں بیچ دوں گا، باقی 1 حصہ تمہارا عقیقے کا ہو جائے گا، وہ تو لے جانا۔ اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں ہوا، یہاں پر وہ جانور کسی اور مقصد کے لیے قربان ہوا۔ تو جانور پورا بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی، سب سے چھوٹا جانور کر لیا جائے، وہ جانور جو قربانی کے لیے لگتا ہے وہی جانور عقیقے کے لیے لگتا ہے، وہ جانور کر لیا جائے، یہ عقیقے کا حکم ہے۔ اور اس کے لیے دعوت بھی ضرورت نہیں کہ عقیقہ کیا لو اب دعوت بھی ہوئے گی، ہاں بغیر دعوت کا اہتمام، یہ بھی کوئی فضول چیز ہے۔ ہم نے خام کا جو چیز شریعت نے ہمیں سادگی سے دی ہے نا، سادگی، دین میں سادگی ہے۔ دین میں یہ نہیں ہے کہ بس یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، سب کے گھر پہنچنا چاہیے، اور فلانے دادے کو، دادی کو، نانا نانی کے گھر میں اور فلانے کے گھر میں نہیں پہنچا تو ناراضگی، وہاں بھائی عقیقہ کر لیے، گوشت ہی نہیں آیا۔ ابھی کیوں بھائی، بھیجنا ضروری تھوڑی تھا آپ کے ہاں، پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو نہ صحیح، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہو، اور نہ ہی دعوت کا التزام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس چپ چاپ عقیقہ کیے، جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا، اپنے گھر میں بنا کے پکاؤ، کھاؤ، ختم۔ کوئی اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے، خاص طور پر لڑکے کا عقیقہ، پتہ چلتا ہے عقیقہ ہوا، اور لڑکی پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں لڑکی پیدا بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ پہلے میں عرض کر چکا مشرکین کا طریقہ ہے،
جو آج ہمارے اندر آ چکا ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. مشرکین کے لیے نعوذ باللہ ذلت ہوا کرتی تھی, مومن کے لیے ذلت نہیں عزت کی چیز ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. بچی کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے, بتانا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے, دادا نہیں بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے بغیر اختیار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ہاں جی, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور لڑکا ہے تو پھر اس کا ختنہ کروانا یہ بھی سنت ہے. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ختنہ کروایا جائے, اور چھوٹے پن میں ختنہ کروا دینا یہ بچے کے لیے آسان ہوتا ہے, بعد میں تکلیف کا باعث بنتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ فائدہ مند ہے, دونوں اعتبار سے. اس لیے اس کا حکم ہے کہ ختنہ کروا دیا جائے. یہ شریعت کے چند احکام جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد والد کی ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کاموں کو کرے. اب ان کا اہتمام ہو گیا, اب اس کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری اس کی ماں پر ہے کہ وہ اپنا بچے کو دودھ پلائے. آج کل یہ بھی مصیبت ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ بچوں کی جب شادیاں ہوں گی تو ان کی تربیت پیچھے ہوئی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, وہ بھی نیٹ کے پیچھے ہے, وہ بھی گوگل پر سرچ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, وہیں سے دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہاں, وہ اسی لیے آج کل جو شادی ہو جاتی ہے بچیوں کی, مائیں بن جاتی ہیں تو دودھ پلانا گوارا نہیں کرتی کہ ان کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا. فضول بات ہے, بالکل فضول بات ہے. بلکہ دودھ پلانے سے بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے اور اللہ ماں کا حسن بھی بڑھاتے ہیں. اب تو ڈاکٹروں کی رپورٹ آ گئی ہے کہ اگر ماں نے دودھ نہ پلایا تو چھاتی کے اندر کینسر پیدا ہونے کا خدشہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دودھ نہیں ہوتا چھاتی میں, یہ اندر خون ہوتا ہے. بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ اس کو خون میں دودھ میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ڈبے کے پیچھے لگا دیا, ڈبے والا دودھ پلا دو تو بچہ ڈبے والا ہی بنے گا, تو ڈبیا والا کام کرے گا پھر بڑا ہو کر. وہ اس کے دل میں ماں کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جس ماں نے اپنا خون پلایا ہے بچے کو, تو بچے کے رگ رگ میں اس کا اثر ہوگا اور یقیناً ماں کا فرما بردار بن کر نکلے گا. اس کے اندر ماں کی اہمیت اور ماں کی محبت پیدا ہوگی. اور جس کو ڈبے کا دودھ پلایا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اپنے فیس بک سے, یوٹیوب سے اور اپنے ڈراموں سے, فلموں سے اور گیموں سے فرصت نہیں. ہاں, ڈائجسٹ سے فرصت نہیں ہے, تو باپ کو بھی فرصت نہیں, ان کو بھی فرصت نہیں. ڈبے کا دودھ پلاتے رہو. یہ بڑا ہو کر اس کے دل میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ پھر نافرمانی بنے گا. یہ پھر ڈبے کے دودھ کا اثر اس پر آئے گا. یقیناً اس میں نہ جانے کیا کچھ ہے, اس کا اثر اس پر آئے گا کہ ماں باپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. یہ ماں باپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے. ذمہ داری ہے اس کا, منصب ہے اس کا. اس کو اجازت نہیں کہ اس طرح چھوڑ دے. یہ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھا جائے, بتایا جائے. جب شادی ہو جائے, شادی کرنے سے پہلے اپنے بچے کو بتایا جائے, تربیت کی جائے کہ جب تم نے ماں بننا ہے تو تم نے پھر تمہاری ذمہ داری کیا کیا ہے, تم نے کیسے بچے کو پالنا ہے, ترتیب بتائی جائے. یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے سے, اور ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ کہنا بھی مشکل آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نظر نہیں آتا. نعوذ باللہ, ایسی نسل ہماری تیار ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے یہ فکر ہے یونیورسٹی میں پڑھ جائے, اعلیٰ, ہاں اس کو دے دو, یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر آ جائے. دنیا اور جس میں دنیا کے اندر جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس سوسائٹی کے سٹیٹس کے مطابق میری بچی پڑھ گئی, میرا بچہ پڑھ گیا. یہ دنیا کے سٹیٹس کی تو فکر کر لی کہ دنیا کی چاہت کی فکر کر لی, اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کی بھی فکر کی کہ نہیں کی؟ کل ہمارا بچہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا کسی اور کے ساتھ ہوگا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ ہماری اولاد کل کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ وہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ بڑھ کر یہ ضروری چیز ہے, معمولی چیز نہیں. اس لیے پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا کہ اس کو معمولی نہ سمجھے, اس کو کوئی مستحب کا درجہ نہیں ہے, یہ ذمہ داریوں میں سے ہے, اہم چیزوں میں سے ہے, اور والدین کی اس پر پوچھ ہے, چھٹکارا نہیں ہے. ان اولاد کی وجہ سے والدین کو آخرت میں ترقی بھی مل سکتی ہے, اور اس اولاد کے عمل کی وجہ سے والدین جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. یہ دونوں معاملے ہیں. یہ تمہارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. لیکن معاملہ وہی ہے, میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب دل میں چاہت ہی نہ ہو تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی. ہاں, اگر چاہت ہی نہیں, نہ خود نیک بننے کی نہ اولاد کو نیک بنانے کی, تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. دل میں چاہت ہے نیک بننے کی, دونوں ماں باپ اگر دیندار ہیں تو بچہ بھی دیندار ضرور بنے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے, ماں کہتی ہے بچہ میری طرف آئے,
ماں بچے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور باپ اپنی طرف کھینچتا ہے. باپ اولاد کو اپنا بنانا چاہتا ہے, ماں اپنا بنانا چاہتی ہے, جس کی وجہ کیا؟ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوتے. اور اب بجائے اس کے کہ ماں سکھاتی بیٹے کو کہ تیرے باپ کا تیرے ذمے میں کیا حق ہے, وہ باپ کی شکایت یعنی اپنے شوہر کی شکایت اپنی اولاد کو کرتی کہ تیرا باپ یہ کر رہا ہے. یہ گھروں میں ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اولاد کے دل پر کیا آئے گی؟ اور باپ بھی اولاد کے سامنے ماں کی بے عزتی کرتا ہے, ماں کو آگے مارتا ہے, گالیاں دے گا. جب ایسا ماحول بچہ دیکھے گا تو اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ بچہ سنتا کم ہے, دیکھتا زیادہ ہے. یہ یاد رکھے, بات معمولی بات نہیں ہے. اس کے اوپر سنی ہوئی باتوں کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا دیکھی ہوئی باتوں کا ہوتا ہے. دیکھی ہوئی باتوں کا ہوتا ہے. آج اولاد اپنے والدین اپنی والدہ کو کہنے پر یہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جیسا حال ابو نے آپ کا کر رکھا ہے, کیا آپ شادی کرا کے ہمارا حال بھی ویسا کرائیں گی؟ کہ باپ جا کے گھر میں وہ چماٹ اور گالی کے ساتھ اور نہ جانے کس انداز سے بات کرتا ہے, جس کا اثر اولاد پر یہ پڑا ہے. اب سمجھیں بات کو, معمولی بات ہے نہیں. یہ ذمہ داری ہے ماں کی کہ وہ باپ کا روب بچے کے دل میں بٹھائے, بچے کو سکھائے. یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے اب بتانا. چھوٹے سے اس کے دل میں باپ کا روب قائم کرنا ہے کہ بیٹا تیرے والد کی حیثیت بڑی ہے, تیرے والد کی تو میں بھی فرما برداری کرتی ہوں, میں بھی ان کی بات مانتی ہوں, میں ان کی بات کو دائیں بائیں نہیں کرتی, تیری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, تو نے بھی فرما برداری کرنی ہے. والد گھر میں آ جائے تو پھر تم نے والد کا کیا کرنا ہے؟ سر دباؤ والد کا, پاؤں دباؤ اس کا جوتا اتارو, دوسرا جوتا لا کر دو. یہ والد ماں کی ذمہ داری کہ بچے کو سکھائے. آج تو الٹے سکھاتی کہ تو نے باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. آج ایسے ہی اس کی طبیعت برابر کر کے رکھنی ہے. اور اگر بیٹا اب جائے گی نا, وہ نہ ماں کا رہے نہ باپ کا. اگر باپ کو کچھ بات کرتا ہے تو ماں ناراض, باپ ناراض کہ تو ماں کی سائڈ لیتا ہے, اور اگر ادھر بات کرتا ہے تو باپ ناراض, تو باپ کی سائڈ لے رہا ہے, ماں کی سائڈ لے رہا ہے. اسی کے اندر جوانی گزر جائے گی, اسی میں زندگی گزر جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور باپ کی ذمہ داری ماں کا سمجھائے کہ بیٹا تمہارے اس پروان چڑھنے میں, تمہاری اس حد تک تربیت کرنے میں تمہاری ماں کا اثر ہے. تم اپنی ماں کی خوب خدمت کرو. تمہاری ماں, اس کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے, اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ. یہ سمجھائے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول ہے کیا؟ یہ سمجھایا جاتا ہے یا کچھ اور ہی سمجھایا جاتا ہے؟ وہاں تو ماحول ہی کچھ اور عجیب بن چکا ہے کہ آپس کے اندر کھینچا تانی ہے, جس کی وجہ سے آگے اولاد کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتے ہوتے آج اولاد بغاوت کر کے کھڑی ہے, سامنا کر کے کھڑی ہے والدین کے. والدین بات نہیں کر سکتے اولاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملات سیدھے نہیں تو اب والد بھی اولاد سے بات نہیں کر سکتا, ماں بھی نہیں کر سکتی. ہاں, اور اگر کوئی بات دوسرا کر لے تو ان کو بھی برا لگتا ہے کہ کیوں اس نے ہمارے بیٹے کو سمجھا دیا. آج تو معاملہ ہی الٹ ہے. کیوں کوئی اگر مہمان آ گیا, کوئی آ گیا اور جا کر پوچھا کہ بیٹا آپ کو سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ ہاں جی. سورہ ناس آتی ہے آپ کو؟ آپ پہلا کلمہ سنا دو, دوسرا کلمہ سنا دو. ہوتا ہے مہمان آتے ہیں, کچھ دین کی رغبت ہوتی ہے, تو بچے کو تو کچھ آیا نہیں. ہاں, تو بچے کو افسوس ہوا دل میں کہ مجھے یہ چیزیں نہیں آ رہی. تو کہا بیٹا یہ چیزیں پڑھتے ہیں, آپ جا کر قاری صاحب کے پاس جایا کریں, آپ مسجد میں جایا کریں, آپ پڑھا کریں. وہ تو بیچارہ سمجھا کے گیا, ماں باپ کے پاس گیا تو ماں باپ آپس میں لو فلانا مہمان آیا تھا, اتنا تھوڑی بچے کے پیچھے پڑتے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے. ہاں جی ابھی چھوٹا ہے, دنیا کی ساری گالیاں یہ سیکھ لے, لیکن نہ سیکھے تو قرآن نہ سیکھے. نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, تو اپنے دل پر نہیں لے. بچے سمجھتا ہاں بس ٹھیک ہوں. یہ ہم نے اس کو زہر کا گھونٹ پلا دیا ابھی سے. اس کی نظر میں دین گرا دیا, اس کی نظر میں دین کی اہمیت ختم کر دی, اس کی نظر میں قرآن کی اہمیت ختم کر دی, اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ختم کر دی ہم نے. اگر اچھی بات آ رہی ہے تو بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے کسی اور طرف سے آگے بچے کا دل بڑھانا چاہیے کہ ہاں بیٹا تو آگے بڑھ, تجھے یہ چیزیں بھی سیکھنی ہے, تجھے یہ کام بھی کرنا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے. نہیں جی آپ نے ایسی بات کر کے سے دی, بیٹا دودھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, صحیح ہے. ہاں گالیاں دے, وہ ڈانس کرے, وہ ناچے, وہ ماں باپ کو بڑا پسند آتا ہے, لیکن قرآن پڑھتا ہوا پسند نہیں آتا. نعوذ باللہ. اسکول کی چھٹی نہیں ہے, ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہے, لیکن قاری صاحب کی چھٹی ہے کہ آج بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ آج ہم نے شادی میں جانا ہے. رات کو بچے دیر سے آئے تھے, اس وجہ سے آپ پڑھنے نہیں آ سکتے, لیکن اسکول کی چھٹی نہیں ہوگی, قرآن کی چھٹی ہوگی. ہم نے قرآن کو نیچے کر دیا. نعوذ باللہ. ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, اس کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں, ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے. اگر گھر میں دادی اماں ہے وہ کرتی ہے بچوں کے اوپر تھوڑی سی سختی, بچیوں پر کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ لیا کرو, ایسے نہ رہا کرو. ہاں تو بچی ظاہر ہے تربیت نہیں کی تو وہ کہتی میں کیوں لوں. ماں کیا کہتی ہے, بیٹا دادی کے سامنے لینا, باہر جا کے اتار دینا.
ہاں جی، یہ ابھی سکھا رہی ماں کہ بیٹا تمہیں دھوکہ کیسے دینا ہے، اور یہی بچی پھر ماں کو بھی دھوکہ دیتی ہے. یہ ماں کو بھی دھوکہ دیتی ہے. آج برقعے کے اندر گھر سے نکلتی ہے اور باہر جا کر اس کا برقع کے دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے. یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا ہے کہ تو گھر میں باپ کے ڈر سے تو کر لے، باہر جا کے جیسے چاہے کر. ماں اس میں ملوث ہوتی ہے اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچی کیا حرکت کر رہی ہے. ماں کے بغیر اجازت کے اور ماں کی مشاورت کے بغیر بچی کو قدم نہیں اٹھا سکتی. یاد رکھیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے دونوں کی. باپ کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے اور ماں کو بچیوں کی دوست ہونا چاہیے. اس کے دل کی بات لے، وہ چاہتی کیا ہے، یہ ہم کر کیا رہے ہیں. بچی اگر اچھا عمل کر رہی تو اس کو اچھے کی طرف لے کر آؤ. چھوٹے سے اب تھوڑی بڑی ہو رہی ہے اسی وقت بتاؤ بیٹا آپ نے سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا 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 بڑھتے بڑھتے اس کی عادت ہو جائے گی. اور جب ابھی عادت ہی نہیں ڈالی، اس کو جینز پینٹ اور اس کو شرٹ پہناتے رہے، بڑی ہو کر کیا کہے گی کہ میں نے دوسرا لباس نہیں پہنا، میں نے پہننا ہی ہے. بچپن سے اب تک یہی پہناتے رہے تو اب یہی پہنیں گے. عجیب مصیبت یہ ہے، بچیوں کے جو کپڑے سلواتے آدھے سلواتے اور بچوں کے پورے. لڑکوں کا لباس پورا ہوگا، بچیوں کا آدھا ہوگا، جس کے بارے میں حکم ہے کہ پورا لباس سلواؤ. جب پورا لباس پہنایا ہی نہیں، وہ بڑے ہو کر پورا لباس پہننا گوارا کرے گی کیا؟ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گی. اور جب بچوں کا گھر میں یہ معاملہ بچیوں کا، تو جو بچے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی بڑے ہو کر ان کا ذہن بھی یہ بنتا ہے. آج ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ننگے پن میں دیکھوں. نعوذ باللہ. کیا یہ ذہن بن رہا ہے؟ یہ گھر سے تربیت ہو رہی ہے. یہ معمولی بات عرض نہیں کر رہا. ارے اچھے کپڑے پہن کر اس کے اندر جو حسن ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن اب نکاح اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اپنی بیوی سے بھی اس کی وہ توقعات ہیں جو وہ باہر یا میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ. لڑائی ہو رہی ہے گھروں میں اس بات پر. آ رہے ہمارے پاس ایسے مسئلے، کیا کریں ہم ان کو کیا بتائیں کہ تم بھی کیا کرنا ہے. گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہے. یہ تربیت نہیں ہے تو آج اس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں. اس کو سکھانا کس نے تھا، کس نے پڑھانا تھا؟ یہ صرف اتنا بات نہیں کہ بچیوں کا وہاں نقصان ہو رہا ہے یا بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ نسل یہ بڑی تو ہو گئی، اس کو کچھ نہیں پتا چلا. آگے جو ان کی نسل آئے گی اس کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا، یہ بھی پتا نہیں ہوگا. نام تو رکھ دیا فاطمہ، نام تو رکھ دیا اس کا اچھا سا، لیکن اس کے اندر وہ والا کردار کس نے پیدا کرنا تھا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہ گھر کی ذمہ داری تھی. یہ ماں باپ پہلے استاد ہیں بچے کے. ماں باپ یاد رکھیں، ان سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. ماں باپ سے بڑا استاد بچوں کا کوئی نہیں. یہ سب سے بڑے استاد ہیں اور جو کچھ یہ سکھائیں گے اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں سکھا سکتا. آج گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر باہر کا ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں جی. آج صرف یہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا، ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا، بس کام بن گیا. گھر میں آؤ آپ ٹی وی لگا کر دے دو بچے کو، گھر میں آؤ بچے کو گانا بھی سناؤ، گھر میں آئے بچے کو آپ شادی حالوں میں بھی لے کے جاؤ جہاں ڈانس ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور پھر سمجھے کہ بچہ بگڑ کیوں گیا. ہاں دوسرے کو فون کر کے کہا جی بچہ ہم نے آپ کے پاس چھوڑا تھا، بگڑا کیوں ہے؟ ہاں بگڑا کیوں؟ ارے گھر میں آپ جو دکھا رہے ہیں اس سے بگاڑا آ رہا ہے اور ہمارے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے کیا؟ بچہ جہاں 24 گھنٹے رہتا ہے گھر کی زندگی ہے وہی نہیں بنی تو باہر آ کر کیا بنے گا؟ وہ یہ سمجھنا چاہیے بات کو. بہت 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 آگے تک بگاڑ جا رہا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں آج ٹک ٹاک پر اپنا ننگا جسم پیش کر رہی ہیں. نعوذ باللہ. شریف گھرانوں کی بچیاں، شاید جن کی دادی یا نانی کا کسی نے بغیر پردے کے کبھی کوئی ہاتھ دیکھا نہ ہو، کسی ہاتھ پر پاؤں پر نظر نہ پڑی ہو، ان شریف گھرانوں کی بچیاں آج جہاں تک پہنچ چکی. یہ کس نے برباد کیا ہے؟ ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ بچی کو چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے اس کا دل خوش ہو جائے، دل اس کا خوش نہ کریں. اس کا دل خوش کرتے کرتے اس کی آخرت برباد نہ کریں. بچوں کو پتا نہیں ہے، بچیوں کو پتا نہیں ہے، ان کے ابھی یہ ناسمجھ ہیں، ابھی کچا ذہن ہے ان کا. ہم پختہ ذہن کے ہیں، ہمیں پتا ہے تو اس کے اوپر روک ٹوک ہونی چاہیے، اس پر روک ٹوک کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو سمجھانے والا ہونا چاہیے. تو جب ماں بچے کے دل میں باپ کا رعب قائم کرے گی تو پھر باپ کی بات کا اثر بچے پر ہوگا. آج تو بچہ باپ کی باتیں لیتا ہی نہیں، ہو تو گالی دے کر باپ کو بلاتا ہے. کتنی مرتبہ گالی دی باپ کو اور فلانے کا کہہ کے اس کو بلایا ادھر آؤ. نعوذ باللہ. یعنی باپ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے. اب جہاں یہ جس معاشرے میں ایسا ہو جائے تو پھر وہاں پر آگے گھروں کے اندر سکون، گھروں کے اندر اطمینان، گھروں کے اندر چین نہیں بنتا. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. معاشرے کے اندر بگاڑ جب آتا ہے سب سے پہلے گھر میں بگاڑ آتا ہے. گھر میں اگر بگاڑ نہیں تو معاشرے میں بگاڑ نہیں آ سکتا. معاشرے میں بگاڑ گھروں سے آ رہا ہے.
اور گھر کے اندر تربیت کی ذمہ داری، ایک گھر میں سب سے بڑے جو 2 استاد ہیں، ایک ماں ایک باپ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کر لیں۔ آج بھی ہم کوشش کریں، ہم ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں کہ باہر کا ماحول ایسا ہو رہا ہے لہذا چھوڑ دو، نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ایک حد تک رکھیں گے، اس کا نتیجہ انشاءاللہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ضرور دیکھیں گے اس کا نتیجہ۔ یہی ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی انشاءاللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ رب سے مانگنا بھی ہے، پچھلی مرتبہ اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میری بیوی کو، یہ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، بہت بڑی زبردست کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دے، اپنا پیارا بنا لے، سبحان اللہ۔ پھر دیکھے کہ زندگی جنت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ آج گھر میں کر کے دیکھیں، یہی گھر پھر انشاءاللہ گوشہ جنت بنے گا، یہی گھر گوشہ عافیت بنے گا، یہی گھر گوشہ سکون بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر سکون ہی سکون اور عافیت ہی عافیت، اور گھر کے اندر مزہ ہی مزہ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ کہ ہم اولاد کی تربیت کو معمولی نہ لیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر کریں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کریں، تو انشاءاللہ ضرور کام بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، مرتے دم تک اسی طرح 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک ساتھی نے اپنے بیٹے کے لیے راشد کے لیے کہا ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے والدین کی ہر بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد دور فرما دیجیے، ہمارے والدین کو دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرمائیے، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا الہ العالمین اور ان اولادوں کو یا اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ایک ساتھی نے اپنی چچی کے لیے کہا ہے، ان کی انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دل کو نفاق اور ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں، ہماری رگ رگ میں، بال بال میں یا اللہ نور پیدا فرما، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت ملک پاکستان نازک دور میں چل رہا ہے، یا الہ العالمین ہر اعتبار سے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، معاشی اعتبار سے بھی استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو روز بروز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا اللہ رزاق آپ کی ذات ہے،
یا اللہ ہماری نظر آپ ہی کی طرف ہے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو یا اللہ آپ تمام کو رزق عطا فرما رہے ہیں. یا اللہ تمام مسلمانوں کی روزی میں خوب فراوانی عطا فرما، کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہم میں سے اگر کوئی مقروض ہو چکا یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے قرض کی ادائیگی کی بندوبست فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائی، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان پر کفار ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر یا اللہ، چائنا کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر اور ملک شام اور ہندوستان کے اندر بھی یا اللہ جہاں جہاں یا اللہ آپ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دیں. ان کے مقابلے میں جو کفر ہے یا اللہ اس کو شکست دو چار فرما، اس کو تباہ و برباد فرما. رب اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما. ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر خیر عطا فرما، ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر شر سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.